Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ غازی ناول، وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی وی آئی پی، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک روکی نہیں جاتی۔ صرف ایک سوال جس کا جواب آپ کا دل اور ضمیر دے سکتا ہے: آزادی کے 52 برسوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر فرد غیر ممالک کا 13,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین کی آبادی والے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے افراد کے ذمہ کتنا قرض ہے؟ خدا را اپنے گریبان میں جھانکیے، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھنے ہی میں عافیت سمجھی۔ اسی اثنا میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تاکہ ADOS کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے متعلق اگر کوئی شک ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ آج کی شام بھی مجھے بیکار جاتی دکھائی دی۔ اب تک میری اتنی ہی کامیابی تھی کہ اس شراب خانے میں میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ اگلے دن میں نے ADOS کے دفتر میں کچھ وقت گزارا اور ہوٹل واپس لوٹ آیا۔ آج کی شام میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسرے شراب خانے میں جاؤں۔ شام کے 6 بجے کے قریب میں رکشہ لے کر چل پڑا اور ایک دوسرے شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس شراب خانے میں نے فوجیوں کی خاصی تعداد دیکھی۔ سکھ ہو اور شراب پی رہا ہو تو اس سے کوئی بات اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں سستی قسم کی شراب مہیا تھی، میں نے اسی کی بوتل منگوا لی۔ کوئی خالی میز نہ تھی، لہٰذا ایک ٹیبل پر جہاں 4 سکھ بیٹھے ہوئے پی رہے تھے، میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجابی میں پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ 2-3 سکھ بیک وقت بولے، جم بیٹھو جی، اور میں چند منٹوں میں ان کے ساتھ گل مل گیا۔ پنجابی زبان نے ہمیں بہت جلد بے تکلف کر دیا۔ میں نے 2 مزید بوتلوں کا آرڈر دیا۔ انہوں نے بہت انکار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن میں نے 2 بوتلوں کا آرڈر دے ہی دیا۔ میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ میں بمبئی سے کس کام کے لیے آیا ہوں، ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتایا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے اور ہم دراصل لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا انتقال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ میں رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ بمبئی میں تو سب بمبئی کی مخصوص اردو نما ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے تھے اور مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بس جی پھر کیا تھا، چاروں سکھ جیے نونہال اور ست سری اکال ہو گئے۔ اب جو باتیں شروع ہوئیں تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیے۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈکار گئے۔ میں نے پھر گلاس بھرے۔ میری خواہش تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانوں سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی ریجمنٹ سے تھے، باقی 2 مختلف ریجمنٹوں سے تھے۔ ایک ہی ریجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ صرف 3 ماہ میں ٹینک چلانے کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، نئے رنگ روٹ کے لیے تو ٹریننگ بہت وقت لیتی ہے، ہم تو نئے ٹینکوں کی ٹریننگ حاصل کرنے آئے ہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ نئے ٹینکوں سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو ہمارے پاس روسی ٹینک ہیں۔ وہ نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگا کہ باؤجی جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن نام وہی رہتا ہے، اسی طرح 2 سال بعد نئی قسم کے ٹینک بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو روسی ٹینک ہیں۔ وہ کہنے لگا بے شک ہمارے پاس T سیریز کے ٹینک ہیں اور اب نئے T سیریز کے ٹینک آئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے T سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً یہ نمبر ذہن میں محفوظ کیے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا ٹریننگ ختم کر کے اپنے ریجمنٹ سینٹر میں جائیں گے یا چھٹی پر گھر جائیں گے؟ جواب آیا کہ پہلے ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجمنٹ ڈپلائی ہوگی۔ میں نے کہا کہ سردار جی میں چائے کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں خود کو بھی نشے میں چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی سوال انہیں شک میں نہ ڈال سکے۔ اسی سکھ نے کہا بھولے بادشاہ ہو، ہر انفینٹری ڈویژن کے ساتھ 1 یا 2 ٹینک ریجمنٹس ہوتی ہیں۔ جس انفینٹری ڈویژن کے ساتھ ہماری ریجمنٹ منسلک ہے وہ فاضلکا ہیڈ ورکس کے قریب ہے۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ آرٹلری والے پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم ٹینک والے آگے
اور इन्फेंट्री पीछे और कभी इन्फेंट्री वाले आगे और हम पीछे, यूं दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। यूं मैंने बाकी तीनों से भी खासी अच्छी मालूमात हासिल की कि T-57 के अलावा इसी सीरीज़ के जदीद रूसी टैंक और फ्रांसीसी AMX-13 और PT-76 टैंक भी मगरबी पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुतय्यन इन्फेंट्री डिवीजन्स के साथ मुंसलिक हैं। जो तफसीलात मैंने हासिल की वो बवजह मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। बहरहाल बहुत कारामद मालूमात हासिल हुई। मैंने इनके खाने का ऑर्डर दिया और रात 11:30 बजे हम अगले रोज़ फिर मिलने का वादा करके अपनी अपनी राह पर चल दिए। मैंने होटल पहुंचकर इन सब अहम मालूमात को अपने कोड में दर्ज कर लिया। ये मेरी पहली कामयाबी थी और मैं बहुत खुश था। अगली शाम मज़ीद मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बना के सो गया। मैं चाहता था कि अपनी पहली मुफस्सिल रिपोर्ट ऐसी भेजूं कि मेरे सीनियर्स खुशी से उछल पड़े। अगली सुबह मैंने जब गुज़िश्ता रात की मालूमात का दोबारा जायज़ा लिया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये कामयाबी बहुत मामूली थी। मैं अब तक सिर्फ 3 टैंक रेजिमेंटों के मुतल्लिक जान सका था। अव्वल तो मुझे इन शराबी सिखों से हासिल शुदा मालूमात का मुवाजना करना था ताकि मेरी रिपोर्ट शक व शुबे से बालातर हो, और इसके अलावा सबसे अहम बात यह थी कि मुझे न सिर्फ इन रेजिमेंटों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना थी जो 71 की जंग के बाद यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके जा चुकी थी, बल्कि इन 3 रेजिमेंटों के अलावा वहाँ जो दूसरी रेजिमेंट्स ट्रेनिंग ले रही थी इनके मुतल्लिक भी जानकारी हासिल करनी थी। जब मैंने अपने पूरे मिशन का जायजा लिया तो ये मालूमात बहुत मामूली महसूस हुई। अहमदनगर में ज़ेर तरबियत रेजिमेंट सिर्फ 3 माह में ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस चली जाती थी। इनकी वापसी से पहले ही नई रेजिमेंट्स के जवान वहां पहुंच जाते थे और ये सिलसिला 71 की जंग के बाद मुसलसल जारी था। इस सिलसिले की कड़ियां शुरू से मिलाकर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करनी थी। ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर जो इस ट्रेनिंग का जिम्मेदार था, इसके दफ्तर में या डिवीजन हेडक्वार्टर में यकीनन कोई ऐसी फाइल होनी चाहिए थी जिससे मुझे तमाम मालूमात हासिल हो सकती थी। अहमदनगर एक तरह से ट्रांजिट कैंप की तरह था और वहां आने वालों की फाइल या मालूमात मुझे अव्वल दोनों हेडक्वार्टर्स के दफातर से, दोम कैंप कमांडेंट के दफ्तर से और सोम लंगर से मिलने की उम्मीद थी। मैंने इन तीनों जराए में से कैंप कमांडेंट के दफ्तर का इंतखाब किया क्योंकि डिवीजन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 20 दीगर काम होते हैं, जबकि कैंप कमांडेंट सिर्फ वहां आने वालों की रिहाइश, आमद, वापसी और खुराक का जिम्मेदार होता है। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक मुझे इस दफ्तर से मालूमात से भरी एक मुकम्मल फाइल मिलने की उम्मीद थी। एपिसोड 7 इख्तिताम पज़ीर हुई।